اب بتائیے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ رحمت کا مرکز کتنی دیر بنتے ہیں سال میں، اور لعنت کا مرکز کتنی دیر بنے رہتے ہیں؟ گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہیں، گھروں میں دو دو ڈشیں لگی ہیں چھتوں پہ، گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہے، گھروں میں نیٹ پڑا ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، اور اب تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی ٹچ موبائل ہے۔ یعنی دنیا جہان کی گندگی موبائل میں ہے، اور موبائل ہر جوان کی جیب میں ہے۔ تو پوری دنیا کی گندگی بے حیائی ہر جوان کی جیب میں ہے۔ بچے جب بچے ہوتے تھے نا تو پھر وہ معصوم کہلاتے تھے، لیکن وہ واقعی معصوم ہوتے تھے، ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں نے گناہ دیکھا نہیں ہوتا تھا، ان کے کان بھی معصوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے گناہ سنا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی معصومیت کی صرف عمر نہیں ہوتی تھی، وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے تھے، چونکہ نہ دیکھنے کو انہیں گناہ ملتا تھا نہ سننے کو گناہ ملتا تھا۔ اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فلمی گانے ہیں، اپنی الگ الگ انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہے، اور ان کے پاس یو ایس بی ہیں، اور وہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اپنے کوڈ نمبر ہیں ان کے۔ یعنی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کی آنکھیں معصوم نہیں رہی، عمر معصومیت کی ہے مگر اس کے کان معصوم نہیں رہے۔ عمر میں دیکھو تو بچہ نابالغ ہے، اور فکر میں دیکھو تو بالغ ہے۔ دھیرے دھیرے قومیں بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں۔ عورتوں کے جسم کے اندرونی استعمال کی چیزیں جب جاتے تھے نا دکانوں میں تو گاہک کو مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، انہیں دیتے ہوئے شرم آتی تھی، اور انہوں نے وہ چیزیں چھپا کے اندر کہیں رکھی ہوتی تھی۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عورتوں کے اندرونی استعمال کی چیزیں وہ چھپا کے رکھتے تھے دکاندار، مگر جب سے گھروں میں ٹی وی آیا اور ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور نیٹ لگے، گھر کا ماحول بے حیا ہوا، بازار میں بھی بے حیائی آ گئی، پھر مختلف چینل کھلنے لگے، پھر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے بے حیائی مسلط کرنا شروع کر دی، پھر آنے والا ہر بے غیرت حکمران اس بے حیائی میں اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ کسی حرام خور نے اور کسی رب اور رسول کے باغی نے اس بے حیائی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی۔ جب قوم کی حمیت، غیرت، شرم، حیا مر گئی تو وہی دکاندار جو عورتوں کی وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے، وہ بے غیرت آج دکانوں کے سامنے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ کیا اس روڈ پر کیا تیری اپنی بیٹی نے نہیں گزرنا ہے؟ کیا تیری ماں بازار نہیں جاتی ہے؟ یہ سیڈیز بیچنے والے اپنی دکانوں کے باہر انڈیا کی کنجریوں کی گندی تصویریں لگاتے ہیں، اور بغیرت بھول جاتے ہیں کہ اس فٹ پاتھ سے صرف غیر کی بیٹی نہیں، تیری اپنی بیٹی بھی تو گزرنے والی ہے۔ تو اس کی معصوم فکر کو مسموم کر رہا ہے، تو اس کے اندر بغیرتی کا زہر اتارنا چاہتا ہے، تو معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی کا بیج بو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ پڑھو قرآن جسے تم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے، جسے تم الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے ہو، وہ قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے ان بدبخت لوگوں کے لیے میں نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس آیت کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ وہ جو اپنی دکان کے باہر
کنجریوں کی تصویریں لٹکاتا ہے، وہ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ وہ جو اپنے رکشے میں سارا دن کنجریوں کے گانے چلاتا ہے، خود بھی سنتا ہے، سواریاں بھی سنتی ہیں، وہ بھی معاشرے سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ النکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت۔ جو اپنی شادی پر گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے ڈھولکی بجواتا ہے اور ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلاتا ہے، وہ بھی حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ وہ لوگ جو بڑی بڑی کوچوں میں LCDs لگا کر یہاں سے جاؤ لاہور، یہاں سے جاؤ پشاور، یہاں سے جاؤ پنڈی، جس کوچ میں بیٹھ جاؤ 3 4 5 6 گھنٹے کے سفر میں، پورے سفر میں کنجریوں کی فلمیں چل رہی ہیں۔ یہ بے غیرت لوگ یہ حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا کر قرآن کی اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں۔ میگزین لکھنے والے، اخبارات بیچنے والے، ہر اخبار پر ایک رنگین پیج ہوتا ہے جس پہ کنجریوں کی ننگی تصویریں ہوتی ہیں۔ رومانٹک میگزین مارکیٹ میں چھاپ کر بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک کی اس آیت کی زد میں ہیں کہ امت مصطفیٰ میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی جنہوں نے بازار جانا ہو اور میک اپ کر کے جاتی ہیں اور بن سنور کے جاتی ہیں اور لپسٹک لگا کے جاتی ہیں اور ننگے سر جاتی ہیں اور آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرتی ہیں بے پردہ، وہ بدبخت عورتیں بھی تاجدار کائنات کی امت میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو حضور کی امت میں یا میرے بندوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں دردناک عذاب دیتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔